السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوست ہیں، ان کا کوئی سوال ہے تو ان سے اب سوال بھی پوچھتے ہیں اور جواب بھی ان کو دیتے ہیں، ان کو بھی جواب دیتے ہیں اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی جواب دیتا ہوں۔ جی اچھا قاری صاحب، یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی، جی جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرا ہمیں اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں۔ جی حضرت، سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت لگائی گئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تہمت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پہ الزام لگا زنا کا کہ یہ غلط قسم کی نعوذ باللہ یہ عورت ہے، تو اس پہ بڑی افراتفری پھیل گئی مسلمانوں میں۔ صحابہ اکرام ہر ایک صحابی اپنی جگہ پریشان، اور ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین وہ اپنی جگہ پریشان، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی مچی ہوئی تھی۔ تو اس پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ محبت بہت زیادہ تھی، حضرت عائشہ سے محبت اتنی زیادہ تھی، میں محبت کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب بیویوں سے زیادہ محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھیں، سب سے چھوٹی بھی تھیں اور سب سے زیادہ محبوب بھی تھیں۔ محبوب اتنی تھیں، چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دوڑ بھی لگائی حضرت عائشہ سے، بلکہ 2 بار دوڑ لگائی، مقابلہ لگایا، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ تیار ہو گئی، دوڑ لگائی، ایک بار دوڑ لگائی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان بوجھ کے ہار گئے حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مردوں کو اگر کوئی مقابلہ لگ جائے بیویوں کے ساتھ تو دل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہرا بھی دیا جائے۔ پھر ایک اور مقابلہ بھی لگا جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار گئیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ہارنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ حضرت عائشہ کو ہرانے کا موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ خیر، محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ میں نے ساری بیویوں کا صحیح حق ادا کیا پر مجھے معاف کرنا، مجھے عائشہ سے محبت زیادہ تھی، مجھے عائشہ سے محبت زیادہ، اتنی زیادہ محبت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک عجیب جواب دیتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کیا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس غم کی وجہ سے حضرت یوسف کے والد کا نام یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی حضرت عائشہ سے بھول گیا۔ اب فصبر جمیل، صبر کرتی ہوں میں۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر سے کچھ نہیں عرض کی، بلکہ حضرت ابو بکر سے اپنے والد سے عرض کرتی ہیں، ابا جان آپ ہی کچھ میری صفائی دے دیں۔ جب ابا جان نے جواب دے دیا، بیٹا میں کیا صفائی دوں، والدہ نے جواب دے دیا میں کیا صفائی دوں، جب ہر طرف سے پریشانی ہو گئی تو اس وقت پھر یہی کہا فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ پاک میری مدد کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے مدد کیسے کی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگی تو اس وقت بھی ایک بچے نے گواہی دی، فشہد شاہد من اہلہا، وہ گواہی دینے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اسی کنبے میں سے تھا، اسی کے رہنے سہنے والوں میں سے تھا۔ پھر وہاں پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کے لیے اللہ پاک نے بچے کو بھیجا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی برات کے لیے پاکی کے لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے، ان کی پاکی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا۔ اور حضرت امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی غضب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ شاید اس سے زیادہ کسی موقع پہ اللہ پاک کو غصہ آیا ہو، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پہ تہمت لگنے کے اوپر
رد میں، ری ایکشن میں اللہ پاک نے ایسے غضب سے جواب دیا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، فرشتہ آیا، وہی آ رہی ہے، سب پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین دونوں پریشان ہیں اور پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری بیٹی کے حق میں کیا آیت نازل ہوتی ہے، کیا ہماری بیٹی پاک صاف ہے یا ہماری بیٹی جو ہے وہ مجرمہ ہے۔ تو اس پہ آ کے والدین کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ جو ہی وہی پوری ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو، اور جب اتنا لفظ کہا تو اس وقت پھر وہ خوشی والدین کے اندر آئی۔ والدین نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری صفائی دی ہے، جس نے میری پاکی بیان کی ہے، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں۔ تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت دن پریشانی رہی مسلمانوں میں، افراتفری رہی۔ آج کل بھی اگر کوئی منافق اسی طرح کی اگر کوئی چال چلتا ہے، مسلمانوں میں کوئی الزام تراشی ہوتی ہے تو اس میں آ کے پوری انتظامیہ، پوری جماعت، پوری قیادت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکی جب آ جاتی ہے، جب دلیل ظاہر ہو جاتی ہے، ثبوت پیش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت سکون بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا جو آپ حضرات کا سوال تھا۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو امہات المؤمنین ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے نصف دین پوری دنیا کو سمجھا دیا، دکھلا دیا، بتلا دیا، سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ سلام امی عائشہ تیری ذات پر، سلام امی عائشہ تیری پاکیزگی پر، سلام امی عائشہ تیری طہارت پر، سلام امی عائشہ تیرے سوچ افکار پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پکا سچا تابعدار بنائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے جو حیا دیا ہوا تھا، وہ حیا، وہ شرم، وہ اپنے خامند کی عزت، وہ اپنے بڑوں کا احترام اللہ پاک آج کل کی عورتوں کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔